بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ جو ہی مصعب رضی اللہ عنہ گرے، مارا نے لپک کر ابن کمیہ پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے اس کے کندھے پر ضرب لگائی۔ ابن کمیہ نے زرہ پہن رکھی تھی اور چونکہ اسے لگنے والی وار میں قوت کی کمی تھی، اس لیے اسے کوئی گزند نہ پہنچا۔ جواب میں ابن کمیہ نے اپنے حریف کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، جو اپنی عجلت کے باعث ان کو ہلاک نہ کر سکا، مگر اس نے مارا کے کندھے میں گہرا زخم لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ گر گئی اور کچھ دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ جو ہی مارا گری، اس کافر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کھڑے دیکھا اور جھٹ سے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنی تلوار بلند کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک خونخوار وار کیا۔ اس کی تلوار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زنجیری خود کی چند کڑیاں کاٹ ڈالی، لیکن پھر خود سے اچٹ کر آپ کے دائیں کندھے پر آ لگی۔ وار اس قدر شدید اور زوردار تھا کہ آپ ایک چھوٹی خندق میں جو عین آپ کے پیچھے تھی گر گئے۔ بعد ازاں آپ کو یہاں سے حضرت علی اور طلحہ نے اٹھا لیا۔ نبی کریم کو گرتے دیکھ کر ابن کمیہ پلٹا اور لپک کر قریش کے پاس انتہائی بلند آواز میں چلاتا ہوا آیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آواز پورے میدان جنگ میں گونج اٹھی اور قریش اور مسلمانوں کو یکساں سنائی دی۔ اس نعرے نے مسلمانوں کا حوصلہ پست کر دیا اور ان میں سے بیشتر پلٹ کر احد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ تاہم چند مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر ان کا زندہ رہنا بے سود ہے۔ وہ قریش کے رسالے پر یہ ٹھان کے ٹوٹ پڑے کہ اپنی جانوں کا مہنگا سے مہنگا سودا چکائیں گے، لیکن خالد اور عکرمہ نے چشم زدن میں انہیں کاٹ گرایا۔ یہاں خالد نے تیسرے آدمی رفاع بن وقش کو شہید کیا۔ جب مسلمانوں کی بیشتر فوج پہاڑیوں کی طرف بھاگ گئی تو قریش شہداء کو لوٹنے کے لیے مڑے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے نزدیک قریش کا کوئی آدمی نہیں رہا۔ لوٹ مار کی ترغیب قریش کے لیے اتنی ہی شدید ثابت ہوئی جتنی کہ تھوڑی دیر پہلے مسلمانوں کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے جتھے کے زندہ باد جانے والے صحابہ کے حلقے میں تھے، وادی کی تنگ گھاٹی کی جانب ہٹے۔ آپ کو ہٹتے دیکھ کر قریش کے کچھ آدمیوں نے آپ کا تعاقب کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے انہیں مار بھگایا اور ان میں سے چند کو قتل کر دیا۔ خالد نے نبی کریم کے جتھے کے درے کی جانب نقل و حرکت دیکھی، لیکن اس نے مزاحم ہونے کی کوئی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی پیدل فوج کے مرکزی حصے کا تعاقب کرنے میں مصروف تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درے تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی اور آپ کی ٹولی پہاڑی نو کی ڈھلان پر چڑھ کر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں درے کے مشرقی کنارے پر تقریباً 40 فٹ اونچی ایک چٹانی رکاوٹ تھی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے پھیلے ہوئے دل شکن منظر کا جائزہ لینے کے لیے چٹان کے ایک شگاف میں رک گئے۔ اس گروہ کے 30 صحابہ میں سے جو گزشتہ مارکوں کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لڑتے تھے، صرف 14 آدمی زندہ بچ رہے اور ان میں سے بھی بیشتر زخمی تھے۔ 16 صحابی شہید ہو چکے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور اللہ کی راہ میں۔ اس طرح مسلمان میدان جنگ سے دستبردار ہو گئے۔ بعض سراسنگی کی حالت میں بہت دور بھاگ گئے، بعض واپس مدینہ چلے گئے اور کچھ 2 روز تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس نہ پہنچ سکے۔ لیکن جو آدمی پہاڑیوں میں پناہ لینا چاہتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں نقل و حرکت کرنے لگے اور تمام راستے قریش کے رسالے سے مقابلہ کر کے احد پہاڑ کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہاں سے تتر بتر ہو کر کچھ آدمیوں نے پاس کی پہاڑیوں میں پناہ لی، کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور باقی ماندہ پہاڑ کی اندرونی پگ ڈنڈیوں میں چھپ گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ آئندہ کیا کرے۔ میدان جنگ پورے کا پورا قریش کے قبضے میں تھا۔ درے میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی کچھ مہلت ملی۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ کے ساتھ آ ملی۔ حضرت علی ایک نزدیک کے تالاب سے اپنی سپر میں پانی بھر لائے اور حضرت فاطمہ نے جب اپنے باپ کے چہرے سے خون دھویا اور آپ کی مرہم پٹی کی تو دھیمی آواز میں روتی رہی۔ اس دشوار گزار درے کی پناہ میں جہاں قریش زوردار حملہ نہیں کر سکتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھکے ماندے جسم کو آرام ملا۔ احد کے پہاڑ پر پناہ لینے والے مسلمانوں میں سے بعض، جنہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جائیں یا کیا کریں، بے مقصد ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام کعب بن مالک تھا، جو ہی پھرتا ہوا اس درے کی طرف آ نکلا، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کو پہچان لیا۔ یہ شخص بڑی زبردست آواز کا مالک تھا۔ اس نے ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر اور اس طرف کو روک کر کے جہاں اس کے خیال میں بیشتر مسلمانوں نے پناہ لے رکھی تھی، بآواز بلند کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول خدا یہاں ہیں۔
جب اس نے نعرہ لگایا تو اپنے ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ اس آواز سے جو قریش کو سنائی نہیں دی تھی، مسلمانوں کی بہت سی ٹولیاں پہاڑیوں سے ہٹ آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملی۔ ان لوگوں میں حضرت عمر بھی شامل تھے، جو نبی کریم کو دوبارہ دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے۔ اس اثناء میں ابو سفیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پورے میدان جنگ میں گھما اور اس امید میں ایک ایک مردے کے چہرے کو بغور دیکھا کہ اسے اپنے دشمن کی صورت دکھائی دے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے ساتھیوں سے پوچھتا، محمد کہاں ہے؟ وہ جب اس طرح سرگرداں تھا تو اس کا خالد سے آمنا سامنا ہوا اور اس نے یہی بات خالد سے پوچھی۔ خالد نے اسے بتایا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے صحابہ کے حلقے میں تھے درے کی جانب ہٹتے دیکھا تھا۔ خالد نے ابو سفیان کو اشارے سے چٹانی نوک دکھائی اور ابو سفیان نے اس سے کہا کہ وہ اپنے سواروں سمیت اس مورچہ پر حملہ کرے۔ خالد نے پہاڑ کی اس نوک تک جانے والی سنگلاخ وادی کی طرف دیکھا اور پھر نوک کی گہری ڈھلان کو دیکھا۔ اسے مؤثر جنگی نقل و حرکت مشکوک نظر آتی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس قسم کے خطے میں رسالہ کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا۔ تاہم اسے توقع تھی کہ ممکن ہے کوئی مناسب موقع نکل ہی آئے، جس طرح کہ قریش کی ابتدائی شکست کے وقت نکل آیا تھا۔ خالد کی طبیعت میں ایک ناقابل تسخیر رجاعیت پسندی تھی۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑی نوک کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نقل و حرکت دیکھی اور دعا کی، یا اللہ ان کو یہاں نہ آنے دے۔ اس پر حضرت عمر مسلمانوں کا ایک جتھا لے کر قریش کے رسالے کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھلان کی بلندی سے قدرے نیچے اتر آئے۔ جب خالد اپنے دستے کے ساتھ قریب پہنچا اور دیکھا کہ حضرت عمر اور ان کے ساتھی ایک بلند تر سطح پر اس کے منتظر کھڑے ہیں تو اس کو احساس ہوا کہ صورتحال واقعی مایوس کن ہے۔ نہ صرف یہ کہ دشمن ایک اونچے مقام پر تھا، بلکہ یہ بھی کہ اس کٹن محلے وقوع میں خود اس کے لیے کامیاب حرکت کا امکان نہ تھا۔ وہ پیچھے پلٹ آیا۔ جنگ احد میں یہ آخری جنگی کارروائی تھی۔ ابو سفیان اور خالد نے بہت سے دیگر افراد کے جمگٹ میں ایک ایسا منظر دیکھا جو ان کے ذہن سے کبھی دور نہ ہوا اور جسے انہوں نے بالکل پسند نہیں کیا۔ میدان جنگ میں جہاں مسلمان شہداء پڑے تھے، ہند اور دوسری قریش عورتیں گھسائی تھیں۔ ہند نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش دیکھی اور وہ خنجر لے کر اس پر جھپٹ پڑی۔ ہند ایک بڑے قد کاٹ کی بھاری بھرکم عورت تھی اور اسے ناش کے اعضاء کاٹنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کا ایک بڑا سا کتلا کاٹ کر چبانا شروع کیا، لیکن اس سے نہ چباتے بند پڑی اور نہ نگلتے اور اس نے مجبوراً اسے تھوک دیا۔ پھر اس نے حمزہ کے ناک اور کان کاٹ لی اور اپنی ساتھی عورتوں کے ہاتھوں بہت سی دوسری لاشوں کا یہی حشر کرایا۔ وحشی اب ہند کے پاس آیا۔ ہند نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے تمام زیورات اتار کر اسے دے دیے۔ اور ہم جب واپس مکہ جائیں گے، ہند نے کہا، میں تمہیں 10 دینار دوں گی۔ اپنے زیورات دے چکنے کے بعد اس نے شہداء کے کٹے ہوئے کانوں اور ان کی بریدہ ناکوں سے ہار اور پازیب بنائے اور یہ بھیانک گہنے پہن لیے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد یہ عجیب عورت نغمہ سرا ہوئی، ہم نے روزے بدر کا حساب چکا دیا ہے۔ ایک خونریز جنگ کے بدلے ایسی ہی جنگ سے میں عتبہ کا غم برداشت نہ کر سکی، اور اسی طرح اپنے چچا، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کا غم بھی۔ اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میری قسم پوری ہو گئی ہے اور وحشی نے میرے دل کا درد دور کر دیا۔ میں ہمیشہ وحشی کی ممنون رہوں گی جب تک کہ میری ہڈیاں قبر میں خاک نہیں ہو جاتی۔ اس بھیانک ڈرامے کے اختتام کے بعد ابو سفیان جلد ہی وادی کی بالائی حصے کی جانب روانہ ہوا۔ اسے ابھی تک امید تھی کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، اور خالد کو دھوکا ہوا ہے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مورچے سے کچھ دور ایک اونچی چٹان پر چڑھ گیا اور بلند آواز میں پوچھا، کیا محمد تمہارے درمیان موجود ہیں؟ نبی کریم نے صحابہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان نے یہ سوال دوبارہ دہرایا، لیکن اس سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے 3 بار پوچھا، کیا ابو بکر تمہارے درمیان موجود ہیں؟ اور پھر اس نے 3 بار پوچھا، کیا عمر تمہارے درمیان موجود ہیں؟ مسلمانوں کی طرف سے اسے سوائے خاموشی کے کچھ نہ ملا۔ ابو سفیان ابو قریش کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے زیادہ دور نہیں تھے اور چلا کر بولا، یہ تینوں مر چکے ہیں، نعوذ باللہ، آئندہ یہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے گرج کر ابو سفیان سے کہا، تو جھوٹ بکتا ہے اور دشمن خدا جن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ زندہ اور تجھے کڑی سزا دینے کے لیے ہمارے ساتھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ابو سفیان نے جواب میں ایک بلند اور گستاخ کہکا لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے مسلمان ہرگز اس حال میں نہیں تھے کہ وہ کسی کو سزا دے سکتے۔ تاہم اس نے حضرت عمر کو مخاطب کیا، اللہ تمہارا نگہبان ہو، اے ابن الخطاب، کیا واقعی محمد زندہ ہیں؟ تم ابن کمیہ کی بنسبت زیادہ سچی ہو، ابو سفیان نے جواب دیا۔
اس کے بعد ابو سفیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آخری مکالمہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن سے براہ راست گفتگو نہ کی، بلکہ آپ کو جو کچھ کہنا ہوتا وہ آپ حضرت عمر کو بتا دیتے، اور عمر رضی اللہ عنہ پلٹ کر باواز بلند ابو سفیان کو جواب دے دیتے۔ ابو سفیان: حبل عظیم ہے، عزا عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ عظیم ہے جس کا رتبہ سب سے اونچا اور جس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ ابو سفیان: ہمارے پاس عزا اور حبل ہیں، تمہارے پاس کوئی حبل اور عزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا کوئی رب نہیں۔ ابو سفیان: فیصلہ ہو چکا ہے، تمہاری فتح بدر کے مقابلے میں آج فتح ہماری تھی۔ جنگ کا انجام ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، آئندہ سال بدر کے مقام پر ہمارے تمہارے درمیان پھر مقابلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: ہم بدر کے مقام پر ملیں گے، وعدہ رہا۔ ابو سفیان: تمہیں اپنے مردوں کے درمیان کچھ ایسی لاشیں ملیں گی جنہیں مسخ کر دیا گیا ہے، ایسا نہ تو میرے حکم سے ہوا ہے اور نہ ہی میں نے اسے پسند کیا ہے، اس لیے مجھے مورد الزام نہ ٹھہرانا۔ یہ کہہ کر ابو سفیان واپس مڑ اور اپنی فوج کی طرف چل دیا۔ قریش میدان جنگ سے نکلے اور اپنے ایک روز پیشتر کے پڑاؤ میں جمع ہوئے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخبر بنا کر یہ جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ قریش کس طرح سوار ہو رہے ہیں، اونٹوں یا گھوڑوں پر۔ حضرت علی نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش اونٹوں پر سوار ہو رہے تھے اور ان کے گھوڑے پیچھے پیچھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ان کا واپس مکہ جانے کا ارادہ ہے اور وہ مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر ان کی مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت ہوتی تو وہ جنگ کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوتے، اور اس صورت میں قسم ہے مجھے اپنے رب کی مین سے لڑنے اسی لمحے چل دیا ہوتا۔ قریش نے رات ہمراہ الاسد میں مدینہ سے 10 میل دور بسر کی۔ مسلمان سوائے اپنی جماعت سے بچھڑ جانے والے چند آدمیوں کے واپس مدینہ آ گئے، باقی دوسرے تیسرے روز واپس پہنچے۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنی زرہ پہنی۔ جو کچھ جنگ میں آپ پر گزری اس کے اثر آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ کا رخسار، آپ کی پیشانی اور آپ کا منہ جو بری طرح کٹ گیا تھا ابھی تک سوجے ہوئے تھے۔ آپ کے 2 دانتوں کا ٹوٹ جانا آپ کے لیے اذیت کا باعث بنا اور آپ کا دایاں کندھا جس پر ابن کمیہ کی تلوار اچھل کر پڑی تھی شدت سے دکھنے لگا۔ اس کندھے نے آپ کو پورے 1 ماہ تک تکلیف میں مبتلا رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ مومنوں کو جنگ کے لیے بلائیں۔ اس صبح کی تقریب میں شریک ہونے کی صرف انہی لوگوں کو اجازت تھی جو پچھلے روز کی جنگ میں شامل تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی گرجدار آواز مدینے کی گلیوں میں گونج اٹھی اور اس آواز نے ہر مسلمان کے گھر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ غزوہ احد کی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔